جو پہلے قاعدہ میں بیٹھنے کی جو شکل ہے، یعنی آپ کا جو داہنا پاؤں ہے یہ کھڑا ہے، مان لیجیے ان کا نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے، لیکن اس کو بہتر یہ ہے کہ انسان اس ہتھیلی کو کھڑی رکھے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھے۔ یہ اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ ایسے ہی بیٹھیں گے۔ کب تک بیٹھیں گے؟ التحیات پڑھنے تک۔ اب ظاہر سی بات ہے التحیات پڑھنے کے بعد اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے تب بھی آپ رفع الیدین کریں گے۔ یہ نماز میں چوتھا رفع الیدین ہے۔ یہ 4 رفع الیدین اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ کون کون سا رفع الیدین ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ پہلا رفع الیدین جب نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، دوسرا رفع الیدین جب ہم رکوع میں جانے لگتے ہیں، تیسرا رفع الیدین جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، اور چوتھا والا یہ ہے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسری رکعت میں جیسا کہ میں نے بتایا آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ آپ چاہیں تو کوئی دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ جب آپ نماز کی آخری رکعت میں بیٹھیں گے تب آپ تورک کریں گے۔ تورک کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے نکالیں گے اور اپنی سرین کے بل، اپنی کمر کے بل آپ بیٹھیں گے۔ یہ آپ اس بیٹھک کو دیکھ لیجئے، اور یہ ضروری ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے داہنے پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال لیں گے اور سرین کے بل بیٹھیں گے۔ یہ نماز کی آخری رکعت میں، چاہے آپ فجر کی 2 رکعت والی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ مغرب کی 3 رکعت والی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، نماز کی آخری رکعت میں آپ کو تورک کرنا ہے۔ اس تورک کی دلیل کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تورک ثابت ہے۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لَأَنظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا ہے، کیف یصلی، اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے۔ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، جب میں نے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھا، فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتَا بِأُذْنَيْهِ، اللہ کے نبی جب نماز میں رفع یدین کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے۔ ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، اور اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ فلما اراد ان يركع رفع يديه، اور اللہ کے نبی جب رکوع میں جانے لگتے تھے تب بھی رفع یدین کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں حضرت وائل ابن حجر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھے وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، تو اللہ کے رسول اپنا بایاں پیر بچھا لیتے تھے۔ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ، اور آپ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے بائیں ران کے اوپر رکھتے تھے۔ وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، اور اپنے داہنے ہاتھ کو اللہ کے پیارے نبی اپنے داہنے پیر پر رکھتے تھے۔ ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، اور اللہ کے نبی ایسے حلقہ بناتے تھے اپنے ہاتھوں کا۔ ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، اور آپ اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے۔ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس انگلی کو حرکت دے رہے ہیں۔ یہ نسائی کی صحیح روایت ہے، اپنی انگلی کو آپ حرکت دے رہے ہیں، يَدْعُو بِهَا، اور اس حرکت کے ذریعے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے کئی مسئلے نکلے۔ ایک مسئلہ یہ نکلا کہ نماز میں ہمیں انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اور یہ اشارہ کب کرنا ہے؟ التحیات میں جب ہم بیٹھے تب کرنا ہے۔ اشہد اللہ پر اٹھانا اور الا اللہ پر گرانا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا اس پر عمل ہے، ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جب التحیات پڑھتے پڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ختم۔ اس طریقے کی کوئی دلیل نہیں۔ حدیثوں میں عام بات آئی ہے، پورے تشہد بھر ہمیں اپنی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اور بیچ بیچ میں ہلکی ہلکی حرکت دینا